اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم نویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کو سمجھنا، سمجھانا اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ بلا تاخیر غیر ہم نویں پارے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کا آغاز ان ذیشان کلمات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جب ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سورۃ اعراف چل رہی ہے اور قوم مدین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب شعیب کو بھیجا تھا۔ اب حضرت شعیب نے جب انہیں حق کی طرف بلایا تو ان کے جو متکبر لوگ تھے، نمبر 1 تھے یا نمبر 2 جو متکبر بننا چاہتے تھے، دونوں طرح کے لوگ جو تھے، تو ان کے تکبر کا سبب کیا تھا؟ مال تھا، عہدہ تھا، سرداری تھی، منصب تھا۔ اور جو بننا چاہتے تھے، تکبر کیا چاہتے تھے، ان کے پاس اسباب تکبر نہیں تھے، وہ تھے جو ان متکبرین کے خادمین تھے، ان کے غلام تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جیسی سنگت اختیار کرتا ہے ویسا ہی وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں بھی ویسا ہی ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وہی کہا جو ہمیشہ باطل پرست کہتے ہیں، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب۔ اب دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ تھی، جو شخص حق کے لیے کھڑا ہو، باطل پرست مل کے اسے اپنے قبیلے سے نکال دیں۔ تو وہ کہنے لگے، یا شعیب ہم ضرور تمہیں اپنے قبیلے سے نکال دیں گے، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پھر بچنے کی صورتحال کیا ہے؟ بچنے کی صورتحال یہ ہے کہ تم ہماری دین میں، ہماری ملت پر، ہمارے نظریے پر واپس آ جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ دور تھا جس کو قبیلہ بدر کر دیا جاتا وہ کمزور ہو جاتا، اور اب یہ دور ہے کہ جو شخص ملک چھوڑ کے چلا جائے گا وہ کمزور نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے دور میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کے دور میں لوگ نام ECL میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ الغرض جو باطل پرست لوگ تھے، اگر ان کے مفاد کے خلاف اس دور میں وہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو قبیلے سے نکال دیں گے، اور آج ان کے مفاد کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب شعیب نے کیا کیا؟ جب وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا کیا مطلب ہے، ہم تمہاری اکانومی ختم کر دیں گے، تمہاری معیشت تنگ کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو از گزار ہوئے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ان مجرموں میں، ان مشرکوں میں، ان منکروں میں، ان کافروں میں، ان متکبرین میں فرق کر دے، فیصلہ فرما دے، اور تو بے شک حق کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ انہیں ایک چنگھاڑ نے آ لیا اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک زلزلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا۔ اب جنہوں نے حق کو جھٹلایا، اللہ کے نمائندے کی تکذیب کی، اللہ کے دین کی تکذیب کی، پھر جب اللہ نے پکڑا، اللہ نے انتقام لیا، کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو ایسے ہی نیست و نابود کر دیا، گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں، کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے، کبھی وہ رہے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اب یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اے میرے بندو، جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہے، یہی شعیب کی سیرت سکھاتی ہے کہ دھمکیوں سے ڈرنا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، حق کے لیے ڈٹے رہنا۔ جو
حق کے لیے ڈٹا رہے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا کائنات کی ہر چیز اسی کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ دین اسلام کا نفع تو صرف آخرت میں ہوگا، آخرت چونکہ نظر نہیں آتی، لہذا کیا نماز پڑھنی، کیا اللہ سے ڈرنا، کیا زکوٰۃ دینی، اور کیا معاملات کو اللہ اس کے رسول کے مطابق چلانا، چونکہ آخرت ہم نے دیکھی نہیں، لہذا ہم اپنی زندگیاں اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ حالانکہ اسلام بالکل ایسا نہیں سکھاتا۔ ابھی ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب دعا پڑھیں گے، انہوں نے عرض کی وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھا لکھ، ہمارے لیے آخرت میں بھی اچھا لکھ۔ تو اللہ نے فرمایا میں لکھوں گا ان کے لیے اتقوا، جو مجھ سے ڈر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتا ہے ہم آسمان سے ان پر برکات کا نزول کرتے اور زمین سے ان پر برکتیں عام کر دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بدبختی، ان کی بدقسمتی، بجائے اس کے کہ وہ جھکتے، وہ مان لیتے، وہ تسلیم کرتے، ایمان لے آتے۔ اب شاید ہم پاکستانیوں نے اور ہمارے آج کل کے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اسلام کا مطلب زبان سے فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے اور حرکتیں کفر جیسی کرنی ہے، کافروں جیسی کرنی ہے، گویا کہ اللہ موجود نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایمان لاتے، اللہ سے ڈر جاتے۔ یہ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے اللہ اس کے رسول کو تسلیم کر دیا پھر ہماری زندگی اور ہماری عائلی زندگی اور ہمارے معاملات زندگی کے فیصلے وہ کسی قانون انگریز کے مطابق ہوں گے۔ نہیں، اسلام لانے کا مطلب، ایمان لانے کا مطلب فقط یہ ہے کہ ہماری زندگی کا چارٹر واحد چارٹر ہوگا، واحد قانون ہوگا، اور وہ قانون اللہ اس کے رسول کی کتاب اور اللہ اس کے رسول کی سیرت ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی، اللہ اس کے رسول کے احکام ہوں گے، فرامین ہوں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے تو ضرور بے ضرور تمہیں برکتیں نصیب ہوں گی، زمین سے بھی آسمان سے بھی۔ لیکن اگر تم نے وہی روش اختیار کی جو جھٹلانے والوں کی تھی، جو انکار کرنے والوں کی تھے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، ہلاک کر دیے گئے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس کی زمین میں سوتے ہو؟ کس کے زمین پر کھیلتے ہو اور کس کی زمین پر معاملہ کرتے ہو؟ وَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَامِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کیا ہوا؟ کیا رات کو سوتے وقت یہ بھول گئے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور تم اللہ کی پکڑ میں ہو کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے؟ اور فرمایا أَوَامِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کیا وہ چاش کے وقت، صبح کے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی زمین میں ہیں؟ وہ چاہے تو تمہیں رات کو پکڑ لے، وہ چاہے تو تمہیں اس کا عذاب دن میں آ لے، پھر تم کیا کرو گے؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا تم اللہ کی تدبیر سے بے نیاز ہو گئے، بے خوف ہو گئے؟ اگر تو ایسا ہو گیا کہ تم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلام اور صاحبان اسلام، اہل اسلام کے مفاد اور ان کی مفادات کو بیچنا شروع کر دیا، ان کے نظریوں کا سودا کرنا شروع کر دیا اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اپنی ذاتی مفاد کی آخری حد تک جانے لگ گئے، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، تو خبردار جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتا ہے وہ قوم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتی ہے، وہ نقصان اٹھانے والی قوم ہوتی ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی رکھیے، تسلی رکھیے، کفار و مشرکین کا یہ شیوا ہے کہ یہ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن دراصل ہے حبیبی آپ کو نہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ آیت نمبر 103 سے جناب موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، الی فرعون و ملئہ، اور اس کے حواریوں کی طرف، اس کے درباریوں کی طرف۔ اور کیا کہا موسیٰ نے؟
وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں حق لے کر آیا ہوں۔ اب جب فرعون نے یہ دعوت دیکھی اور سنا اور کہنے لگا کیا کوئی نشانی لائے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نشانی دی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ فالقا موسیٰ عصاہ فإذا ثعبان مبین، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنا ہاتھ نکالا وہ چمکنے لگا۔ اب جب یہ معجزات اس نے دیکھے، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، اس کے درباری کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے اور یہ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں، یرید ان یخرجکم من ارضکم، کیا حکم ہے تمہارا ہمارے لیے؟ اس نے کہا جاؤ اعلان کرو ہر طرف سے بڑے جاتو کا بکل ساحر علیم، ہر طرح کے ملک سے بڑے جادوگروں کو جمع کرو۔ جب وہ آئے فرعون نے اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا اور پوچھنے لگے آئیننا راجرن ان کو نحن الغالبین، اگر ہم غالب آئے کوئی اجر دو گے؟ اس نے کہا اذن لمن المقربین، تو پھر تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے روبرو ہوئے، پوچھنے لگے یا موسیٰ ایمان تلک و ایمان نکون نحن الملکین، آپ ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں گے؟ قال القوا، آپ نے فرمایا تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب انہوں نے ڈالا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ان کا عصا ان کی ساری رسیوں کو، وہ جو آنکھوں کا سحر تھا اس کو نگل گیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور اس واقعے نے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا، سجدے میں ڈال دیا۔ ان کے ایمان لانے کا ایک سبب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنا اور انہیں بڑا جان کر ان سے اجازت طلب کرنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے وہ ان کے ایمان کا محرک بنا دیا، ایمان کا سبب بنا دیا۔ انبیاء کی تعظیم کرنا سیکھیے، کسی نبی کی بھی ادنا سی توہین سے بندہ مومن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ ایمان لے آئے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، تو وہ کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور پھر وہی دھمکیاں دینے لگا، وہ چھوٹی چھوٹی دھمکیاں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کبھی وہ کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، لا دیر، کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے ہمارے رب کی طرف جانا ہی جانا ہے، اور اس سے اچھا جانا کیا ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لانے والے ہوں۔ عرض گزار ہوئے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، مولا ہم پر صبر ڈال دے، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں سراپائے صبر بنا دے، کیونکہ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوئی، اگر تیرا فضل ہمارے ساتھ نہ ہوا تو ہم یہ اذیتیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی چیز انسان پر حق کا آشکار ہو جانا ہے، حق کا شعور حاصل کر لینا ہے۔ جب انسان کو حق کا شعور آ جاتا ہے، حق آشکار ہو جاتا ہے، وہ حق کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو یقین جانیے گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان لانے کا مین سبب تھا کہ اللہ کی پہچان حاصل کی جائے، اللہ کا عرفان حاصل کیا جائے، لیکن 100 کروڑ افسوس ہم اس سے محروم رہ گئے اور پھر کہنے لگے کہ ایمان نے ہمیں کوئی نفع نہیں دیا۔ ایمان کیسے نفع دیتا؟ جب تک آپ جس پر ایمان لائیں آپ کو اس کا کوئی عرفان ہی نہیں، کوئی پہچان ہی نہیں، کوئی معرفت ہی نصیب نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اے رب اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا، ہم پر صبر نہیں ڈالے گا، تو ہم کیسے مشکل حالات میں ٹھہر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تو تھا ان جادوگروں کے ساتھ فرعون کا رویہ۔ اب بنی اسرائیل بھی یہ دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، ان کے ایمان لانے کا ایک محرک ان جادوگروں کا ایمان لانا بھی تھا۔ تو پھر فرعون کہنے لگا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ یہ جادوگروں سے مخاطب ہونے کے بعد قوم سے مخاطب ہوا اور انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ تم بھول گئے کہ میں کیا کرتا تھا، میں پھر وہی کروں گا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، اور تم جانتے ہو میں غالب ہوں، قوت میرے پاس ہے، قدرت میرے پاس ہے، اختیار میرے پاس ہے، پارلیمنٹ ہمارا ہے، تم جانتے ہو ہم باطل پرست، مفاد پرست، اپنے مفاد کی خاطر ایک ہیں، اگرچہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب حق کا معاملہ آئے گا
تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا بعضهم اولیاء بعض، پھر وہ سب ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے ایسا کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، پھر صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین کا وارث اللہ ہے، جسے چاہتا ہے اس کا اپنے بندوں سے مالک بنا دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام تو سب لوگوں کا ہوگا، انجام تو ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انجام کن کا ہوگا؟ تو فرمایا اچھا انجام ان کا ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 130 سے بتایا کہ اللہ نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، فرعونیوں کو اللہ نے قحط میں مبتلا کیا اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا، اور پھر ان کا یہ طریقہ تھا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی، اچھائی پاتے تو وہ کہتے یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا علم ہے، اور کوئی برائی پہنچتی یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ اور ان کے حواریوں کو اس کا الزام دیتے۔ یہی مشرکین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ ہمیشہ سے ان کا رویہ رہا ہے۔ یہی آج کل کے نام نہاد مسلمان اور بدطینت مسلمان اسلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں ہو یہ تو ہماری عقل ہے، ہمارا شعور ہے، ہم نے ایسا کر لیا، ہمیں اس لیے مل گیا۔ اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو بلا وجہ اسے اسلام کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صرف اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمارا جب ان پر عذاب آیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، طوفان کی صورت میں، والجراد، ٹڈیوں کی صورت میں، والقمل، اور کمل کی صورت میں، والضفادع، مینڈکوں کی صورت میں، والدم، اور خون کی صورت میں۔ اب ہر جگہ ان کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے، طوفان سخت آتے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا، اور خون ہی خون ہو جاتا، پانی پینے لگتے وہ خون ہو جاتا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی عورتیں کہتی کہ عورتوں کو کہ تم ہمارے منہ میں کلی کر دو اپنے منہ میں پانی لے کر، لیکن ان کے منہ سے جب ہی پانی نکلتا وہ خون کی صورت اختیار کر لیتا۔ آیات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، جب انہوں نے تکبر کیا، اللہ کی آیتوں کو چھوٹا سمجھا۔ شاید آج مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، ان کرونا وائرس کی صورت میں، کبھی انہیں کس صورت میں، کبھی انہیں کس صورت میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ مصیبتیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، یہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی لاحق ہوتی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بجائے اس کی کہ وہ جھک جائیں اور اللہ کے ہاں اس بات کا اعتراف کریں کہ مالک ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے۔ وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ اب پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اے موسیٰ آپ دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، عذاب ٹلتا، وہ پھر اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتے لگتے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ سخت آزمائشوں کے باوجود وہ اپنی حالتوں پر قائم دائم تھے، وہ اپنے کفر سے نکلنے والے نہ تھے۔ وہ وعدہ کرتے تھے لیکن پھر وعدہ خلافی کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا دستور ہے، یہ ان کا دستور ہے جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور آج شاید ہماری قوم کے لیڈر بھی ایسا کرتے ہیں، وعدوں پہ وعدہ کرتے ہیں اور اسے توڑتے جاتے ہیں، پے در پے توڑتے ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں، قیامت کا خوف انہیں لاحق نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب متواتر وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، ہم نے ان سے انتقام لیا اور پانی میں غرق کر دیا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اب مالک الملک کون ہے؟ اللہ۔ اس کا مظہر کیسے نظر آیا؟ تب آیا قرآن میں اس کی دلیل اللہ نے دی۔ یہ وہ قوم جو بالکل ضعیف تھے، جن کے پاس لڑنے کے حالات نہیں تھے، جو بہت تھوڑے تھے، اللہ نے انہیں مشارق و مغارب کا بادشاہ کر دیا، وارث کر دیا، اور اللہ کی کلمات حق کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ نعمتیں کہ جیسے ہی انہیں سمندر سے اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا، پھر وہ کیا کرنے لگے؟ وہ ایک قوم سے گزرے، وہ قوم کہ جو یاکفون اپنے بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت بناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاہل لوگوں کے کام ہیں،
انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر، اور ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ وہی باطل جس کو یہ حق سمجھتے تھے اور وہی باطل کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فلاح پا جائیں گے. وباطل ما كانوا يعملون. تو اب یہ ہمارے لیے بھی درس ہے. کیا ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کہیں اپنی خواہشات، اپنے ذاتی مفادات کو تو اپنا خدا نہیں مان لیا کہ محبوب اور ہے اور معبود اور عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، محبت کسی اور سے کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا معبود ہمارا محبوب نہیں ہوگا. ہم ترقی نہیں کر رہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نے اپنی قوم میں، جب موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا 30 لیلۃ واتممناھا بعشر. اللہ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا جنہیں 10 اور ملا کر 40 کے ساتھ مکمل کیا. آپ نے فرمایا ہارون اخلفنی فی قومی، تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو، واصلح، ان کی اصلاح کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب انہیں افاقہ ہوا قال سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں رجوع لاتا ہوں تیرے حکم کی طرف کہ تیرا حکم یہ تھا کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، میں نے اسے مان لیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ اس کتاب نہ لا کر بے ہوش ہوئے. اب موسیٰ کے ساتھ جو 70 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ کو کتاب دے گا تو ہمیں کیا پتہ وہ کتاب اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے آئے. اب وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں تو اللہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں کیا پتہ اللہ تمہارے ساتھ کلام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ان کی فرمائش پر جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. پھر آیت نمبر 144 میں اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی، میں نے تمہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور اپنے ساتھ کلام کے ساتھ تمہیں خاص کیا، تمہیں کلیم اللہ بنایا. میری آیتوں کو اچھے سے مضبوطی سے تھام لو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ. اب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے رہا ہے، یہ حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کو مضبوطی سے تھام لیں. اگر کہیں کوئی عبرت کوئی نصیحت نظر آتی ہے تو اسے تھام لیں، ڈر جائیں اس سے، اسے مان لیں، نہ کہ ہیلے بہانے کریں اور اللہ کی نافرمانیوں پہ لگے رہیں اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو متکبر ہیں کذبوا بآیات ربہم بلقائہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کو عنقریب جزا دی جائے گی ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے ہیں. پھر انہوں نے کیا ظلم کیا؟ اللہ فرماتا ہے واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. ابھی موسیٰ گئے تھے تو ان کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک بچڑا لیا، سونے اور زیورات سے بنایا، اور سامری نے اس میں جبریل کی گھوڑی کی پاؤں سے جس مٹی پہ لگے تھے وہ اٹھائے اور وہ بچڑے کے منہ میں ڈال دی، وہ آوازیں نکالنے لگا، وہ اس کی عبادت کرنے لگے. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، بڑا افسوس ہوا، بڑے ناراض ہوئے اور کہا میرے پیچھے بئس ما خلفتمونی، کتنا برا کام کیا تم نے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالی اور اپنے بھائی ہارون کو سر سے پکڑ لیا اور ان سے پوچھنے لگے کہ تم نے میرے بعد کیا کیا. انہوں نے کہا کادوا یقتلوننی، انہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا، قریب تھا مجھے قتل کر دیتے. اب آپ مجھ پر سختی مت کریں اور دشمنوں کو ہنسی کا موقع مت دیں. پھر آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ نے عرض کی رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، مولا مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. اور پھر بتایا پھر ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح، جب موسیٰ کا غصہ چلا گیا انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں. اور فی نسختہا ہدی ورحمہ، ان میں کیا تھا؟ ہدایت تھے، رحمت تھی. کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر آیت نمبر 155 تا 158 موسیٰ کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی. وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے اور مجھ سے ڈریں گے۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کس قدر اہم چیز ہے کہ اللہ اسپیشلی بار بار اس کی تاکید فرما رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیجیے، انہیں پاک کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہیں شیطان آپ کو زکوٰۃ دینے سے روک دے اور نجاست آپ کے مال میں رہ جائے، اور وہ نجاست کوئی زہر کا اور ہلاکت کا کوئی کیڑا ثابت ہو، کوئی وائرس ثابت ہو جو آپ کے سارے حلال مال کو بھی کھا جائے، ناپاک کر دے۔ اور پھر فرمایا اگر یہ لوگ اس نبی کی پیروی کریں گے، رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، اگر یہ کیا کریں، اس نبی کی پیروی کریں جو نبی امی ہوں گے، جس کا ذکر یہ اپنی کتاب میں پاتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اللہ کے حلال کو ان کے لیے حلال کر دیں گے، حرام کو ان کے لیے حرام کر دیں گے، اور ان کے گردنوں سے توق کو اتار دیں گے، والاغلال التي كانت علیہم۔ فرمایا اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر میں انہیں دنیا میں بھی اچھا دوں گا اور آخرت میں بھی اچھا دوں گا۔ اور ارشاد فرمایا ایمان والو تم پر لازم ہے میرے نبی کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، ان کی مدد کرنا تاکہ تم فلاح پا سکو۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمام کائنات کی طرف، ہر مخلوق کی طرف، جو بھی اس کائنات میں ما سوی اللہ ہے سب کی طرف اللہ کے رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 160 سے موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہ جب انہوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ضرب ماری، فن بجست من حسنۃ عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پائے، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم، معافی مانگتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے تحریف کی، ظلم کیا اپنے ساتھ اور حطہ کو حنطہ کے ساتھ بدل دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 172 میں اللہ نے اس دن کا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، جب اللہ نے میثاق لیا تھا عہد الست کا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں؟ اور یہ عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت ہو سکے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 179 میں اللہ کی نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے جو استعمال نہیں کرتے وہ کیسے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے، لہم قلوب، دل ان میں بھی ہیں، دل چوپایوں میں بھی ہیں، جیسے ان کے دل سمجھتے نہیں، حق سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کی آنکھیں ہیں اعین لا یبصرون بہا، مگر وہ آیات الہی کو دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، حق کی باتیں سنتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الوہیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اے حبیب کہو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے خود کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اب یہ حضور اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اب یہ رسول کا معاملہ اللہ کے ہاں اور ہے اور ہمارا اور مخلوق کا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ اب کوئی امتی اس بات کو دلیل بناتا پھرے اور نعوذ باللہ کسی نبی کی توہین کا مرتکب ہو تو ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے ہاں مقام الوہیت ہے اور اللہ کے انبیاء کا عجز و انکساری کرنا اللہ کے ہاں وہ اللہ جانے اور اس کے انبیاء جانے، نہ کہ ہم انبیاء جیسے نہیں ہیں، وہ ہم سے افضل ہیں، ہر حال میں افضل ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا، یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں اللہ کی عطا سے ہیں، کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے، اللہ کی مرضی سے پہنچتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر وہ کوئی خیر دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اگر خیر کا ارادہ کرے تو اس پر قادر ہے، اگر کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو وہ اس پر قادر ہے۔
آیت نمبر 188 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر حمل کے معاملات کیسے ہو جاتے ہیں ان کے متعلق ذکر کیا، اور پھر ارشاد فرمایا آیت نمبر 184 میں کہ مشرکیوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری طرح کی مخلوق ہیں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز و بے بس ہیں، کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ اور پھر سورہ اعراف کے آخر میں جب قرآن پڑھا جائے تو فرمایا اسے غور سے سنو، فاستمعوا لہ وانصتوا، اب غور سے سننے کا کیا مطلب تھا؟ تاکہ تم اسے سمجھ سکو، خاموش رہو، اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن 100 کروڑ افسوس، مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ کہیں یہ کھل نہ جائے اور وہ ہدایت نہ حاصل کر لیں۔ اگر تم اللہ کے احکام کے سامنے خاموشی اختیار کر لو گے، ان پر عمل کر لو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ سورۃ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زیادہ دیا جانا، یہ انفال کہلاتا ہے، اسے نفل بھی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سنتے ہیں، ان کے ایمان بڑھتے ہیں، تقویت ملتی ہے ان کے ایمان کو، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، زکوٰۃ ان کا شعار ہے، یہ سچے پکے مومن ہیں۔ هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، جن کے لیے ان کے رب کے ہاں مغفرت بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں فرمایا کچھ لوگ وہ تھے کہ جو لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے جہاد کے وقت، کہ دل و جان سے جانا نہ چاہتے تھے اعظم لشکر کی بجائے۔ ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے مسلمانوں کی خواہش تھی انہم متودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ انہیں وہ غیر مسلح لشکر سے ان کا ٹکراؤ ہو، جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے، ویبطل الباطل، اور باطل کا ابطال کر دیا جائے، اگرچہ مجرموں کو یہ برا لگے۔ آیت نمبر 8 سے بتایا کہ اللہ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ، حقیقی مدد تو اللہ ہی کی مدد ہے اور وہ ہر معاملے پر غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اب میدان بدر میں جو حالات تھے کیا تھے؟ مسلمانوں کے پاس جو زمین تھی وہ سخت تھی، پانی کے چشمے اس پر کفار نے قبضہ کر لیا تھا، نرم زمین جس پر چلنا دشوار تھا ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس تھی، اور کافروں کے پاس سخت زمین تھی، اور پانی کی قلت بھی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے توہمات پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ نے بارش نازل فرمائی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، تاکہ اس سے وہ دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے بھی دور ہو جائیں اور ظاہری نجاست بھی تم سے دور کر دی جائے اور تمہیں اطمینان نصیب ہو۔ اللہ نے میدان جہاد میں پسپائی کرنے والوں کو فرمایا فقط باء بغضب من اللہ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا؟ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور فرمایا یہ لوگ رسوا ہو جائیں گے، یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ نے فرمایا اے رسول وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا، مسلمانوں سے فرمایا ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی زندہ کرتی ہے، آخرت میں بھی زندہ کرتی ہے؟ وہ اسلام ہے، ایمان ہے، حضور کی پیروی، حضور کی غلامی ہے۔ اور مزید فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ اللہ اس کے رسول سے خیانت کرنی ہے، نہ اپنے مومن بھائیوں سے خیانت کرنی ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہجرت کے موقع پر مشرکین نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ میں، دارالندوہ میں وہ تدبیریں کر رہے تھے، یقتلوک او یخرجوک، کہ وہ حضور کو نکال دیں یا حضور کو قتل کر دیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
واللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، وہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں اللہ نے کفار مکہ کی سرکشی کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر پتھر نازل کیجئے یا ہمیں دردناک عذاب دلوا دیجئے، مگر اللہ نے فرمایا اے حبیب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کی یہ شان نہیں ان پر عذاب آئے، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں گے ان میں اہل ایمان ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز کیا تھی؟ سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھا، اور آگے چل کر مقصد جہان بیان فرمایا کہ اے ایمان والو ان سے لڑو حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ مشرکوں کے پاس کوئی ایسا سبب، کوئی ایسی قوت، کوئی ایسی طاقت نہ بچے جس سے وہ اہل ایمان کو کسی مصیبت کا شکار کر سکیں۔ ان سے لڑتے رہو، انہیں کمزور کرتے رہو، یہاں تک کہ سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کارساز جان لو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو پھر اللہ فرماتا ہے نعم المولا، وہ کتنا بہترین کارساز ہے، کتنا بہترین مددگار ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا ہی خوبصورت اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔